بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر بد اور نظر حسن دونوں کا اثر حق ہے۔ حدیث میں ہے کہ نظر بد ایک انسان کو قبر میں اور ایک اونٹ کو ہانڈیا میں داخل کر دیتی ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی اور امت کو پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے، ان میں کلی عین لامات بھی مذکور ہے، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں نظر بد سے۔ قریبی صحابہ کرام میں ابو سہیل بن حنیف کا واقعہ معروف ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر غسل کرنے کے لیے کپڑے اتارے تو ان کے سفید تندرست بدن پر عامر بن ربیعہ کی نظر پڑ گئی، اور ان کی زبان سے نکلا کہ میں نے تو آج تک اتنا حسین بدن کسی کا نہیں دیکھا۔ یہ کہنا تھا کہ فوراً سہیل بن حنیف کو سخت بخار چڑھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ علاج تجویز کیا کہ عامر بن ربیعہ کو حکم دیا کہ وہ وضو کریں اور وضو کا پانی کسی برتن میں جمع کریں۔ یہ پانی سہیل بن حنیف کے بدن پر ڈالا جائے، لہٰذا ایسا ہی کیا گیا تو فوراً سہیل بن حنیف کا بخار اتر گیا اور وہ بالکل تندرست ہو کر جس مہم پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کے ساتھ جا رہے تھے اس پر روانہ ہو گئے۔ اس واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامر بن ربیعہ کو یہ تنبیہ بھی فرمائی کہ کوئی شخص اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے؟ تم نے ایسا کیوں نہ کیا؟ جب ان کا بدن تمہیں خوبصورت نظر آیا تو بدن کی دعا کر لیتے۔ نظر کا اثر ہو جانا حق ہے۔ اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا ہے کہ جب کسی شخص کو کسی دوسرے کی جان و مال میں کوئی اچھی بات تعجب انگیز نظر آئے تو اس کو چاہیے کہ اس کے واسطے یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دے۔ بعض روایت میں ہے کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ترجمہ جو اللہ تعالیٰ چاہے نہیں ہے طاقت مگر اللہ کے ساتھ کہے۔ اس سے نظر بد کا اثر جاتا رہتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کی نظر بد کسی کو لگ جائے تو نظر لگانے والے کے ہاتھ پاؤں اور چہرے کا غسالہ اور اس کے بدن پر ڈالنا نظر بد کے اثر کو زائل کر دیتا ہے۔ قریبی نے فرمایا ہے کہ تمام علماء امت اہل سنت والجماعت اس پر اتفاق ہے کہ نظر پر لگ جانا، اس سے نقصان پہنچ جانا حق ہے۔